1 year ago, Pakistan was confronted by Indian aggression. The enemy falsely perceived itself to be much stronger than us, ensured that the end was taught an unforgettable lesson. دشمن نے خود کو ہم سے زیادہ طاقتور سمجھنے کی غلطی کی. پاکستان نے بھارت کو وہ سبق سکھایا جو کبھی نہیں بھولے گا. وزیر اعظم شہباز شریف کا کمانڈ اینڈ اسٹاف کالج کوئٹہ میں خطاب. کہا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت نے دفاع وطن کے قومی یقین کو مزید مضبوط کیا. آپریشن غضب للحق پوری قوت اور عزم کے ساتھ جاری ہے. معصوم شہریوں کے تحفظ کے لیے افغان طالبان سے وابستہ دہشت گرد پراکسیاں اور سہولت کار نشانے پر ہیں. پاک سرزمین سے دہشت گردی کا خاتمہ کر کے ہی دم لیں گے. آج امن ہمارے شہداء کی قربانیوں کا ثمر ہے. مادر وطن کے لیے جانیں قربان کرنے والے شہداء اور ان کے خاندانوں کے مقروض ہیں. وزیر اعظم نے کہا پاکستان کی مخلصانہ سفارتکاری کے نتیجے میں ایران امریکہ جنگ بندی ہوئی. 47 سال بعد براہ راست مذاکرات ہوئے. امن کوششوں کا مثبت جواب دینے پر صدر ٹرمپ ایرانی قیادت کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. پروپیگنڈے، جعلی خبروں یا بیرونی سرپرستی میں جاری دہشت گردی سے پاکستان کی ترقی کا سفر روکا نہیں جا سکتا. پاکستان دنیا میں بلند مقام حاصل کر رہا ہے. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا کمانڈ اینڈ اسٹاف کالج کوئٹہ میں طلباء اور اساتذہ سے خطاب. بلوچستان میں پائیدار امن اور استحکام کے لیے عوامی فلاح، جامع ترقی اور بہتر طرز حکمرانی کو ناگزیر قرار دیا. کہا پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کا سفر منزل تک پہنچے گا. پاکستان کے خلاف پراکسیز کا خاتمہ یقینی بنائیں گے. مسلح افواج عوام کی حمایت سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہے. افسران اور جوان بدلتے جنگی ماحول کے مطابق خود کو مسلسل تیار رکھیں. پیشہ ورانہ مہارت، تیاری اور آپریشنل برتری کا اعلیٰ معیار برقرار رکھنا وقت کی ضرورت ہے. فیلڈ مارشل نے بلوچستان میں امن، ریاستی عملداری برقرار رکھنے میں سیکیورٹی فورسز کے کردار کی تعریف کی. We have to make sure that Iran doesn't get a nuclear weapon. You know, we're negotiating with Iran. They're begging to make a deal, because they're begging to make a deal. I hope we don't have to do the one, but we may have to give them another big hit. We may have to give them another big hit. I'm not sure yet. You'll know very soon. I was an hour away. We're all set to go. Got a call yesterday, sir. Could you wait? We think we're close to a deal. امریکہ ایران پر حملہ کرنے سے 1 گھنٹہ دور تھا. جہازوں کو لوڈ کر لیا تھا. مجھے کال کر کے کہا گیا کچھ دن اور دے دیں. امریکی صدر ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں گفتگو. کہا سعودی عرب، قطر، UAE نے یقین دلایا ہے ایران سے مذاکرات پر اچھی خبر آئے گی. ٹرمپ نے کہا میں 2 یا 3 دن کا وقت دوں گا. ٹرمپ نے ایران کو تاخیری حربوں سے باز رہنے کی وارننگ دی. دعویٰ کیا کہ ایرانی حکام ڈیل کرنے کے لیے منتیں کر رہے ہیں. امید ہے ایران پر حملے کی نوبت نہ آئے، لیکن ہو سکتا ہے کہ ہمیں ایران کو ایک اور بڑا جھٹکا دینا پڑے. ابھی اس بارے میں حتمی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتا. جلد سب کو پتہ چل جائے گا. تہران کے ہاتھ ایٹم بم آ گیا تو سب سے پہلے اسرائیل کو تباہ کرے گا. ایران سے معاہدے کے لیے اسلام آباد گئے تھے. نیت صاف تھی، اس لیے مذاکرات میں 22 گھنٹے گزارے. ایرانی مذاکراتی ٹیم نے سخت موقف اپنایا. کمیونیکیشن میں مسائل تھے یا نیت صاف نہیں تھی، معلوم نہیں. امریکی نائب صدر JD وینس کی میڈیا بریفنگ. کہا ایرانی شہری بہترین اور ذہین ہیں. میرا ذاتی خیال ہے کہ ایرانی حکام معاہدہ کرنا چاہتے ہیں. جب تک معاہدے پر دستخط نہیں ہوتے یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا. ڈیل نہ ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایران ایٹمی ہتھیار بنائے گا. ہم نے بتا دیا ہے کہ ایٹمی ہتھیار ہمارے لیے ریڈ لائن ہے. ایٹمی پروگرام پر صرف یقین دہانی نہیں چاہیے بلکہ چاہتے مگر مل کر کام کریں. ایرانی یورینیم کی روس منتقلی سے متعلق کوئی پلان نہیں. امریکہ نے دوبارہ اسرائیل کے بہکاوے میں آ کر ایران پر حملہ کیا تو ہماری فوج نئے طریقوں اور ہتھیاروں کے ساتھ نئے محاذ کھول دے گی. ایرانی فوج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل محمد اکرام نے کہا ایران کو محاصرے میں لیا جا سکتا ہے، نہ ہرایا جا سکتا ہے. جنگ بندی کے وقفے کو بھی جنگ ہی سمجھا ہے. اس دوران اپنی عسکری طاقت کو مزید مضبوط کیا. ایرانی سیکیورٹی کونسل کے رکن محسن رضائی کہتے ہیں امریکہ نے فوجی حملے کی ڈیڈ لائن رکھی اور
پھر خود ہی منسوخ کر دی۔ یہ خام خیالی ہے کہ ایرانی قوم ہتھیار ڈال دے گی۔ ایرانی قوم کا فولادی مکہ حریف کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دے گا۔ قشم جزیرے پر ایرانی فضائی دفاعی نظام متحرک ہو گیا، دشمن ڈرون سے جھڑپ ہوئی۔ اصفہان میں بھی فضائی دفاعی نظام کو الرٹ کر دیا گیا۔ امریکہ ایران مذاکرات کے لیے مزید وقت درکار ہے۔ قطر پاکستان کی مخلصانہ سفارتی کوششوں کی بھرپور حمایت کرتا ہے۔ قطری وزارت خارجہ کے ترجمان ماجد الانصاری نے بتایا کہ علاقائی رہنماؤں اور فریقین کے درمیان رابطے جاری ہیں۔ کسی بھی ملک کو آبنائے ہرمز بند کرنے کا حق نہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کا ایران پر حملے مؤخر کرنے کا فیصلہ خوش آئند ہے۔ ایران کے ساتھ مثبت تعلقات کے باوجود اس نے قطر پر حملے کیے، جو دونوں ملکوں کے تعلقات کے لیے خطرہ ہے۔ متحدہ عرب امارات کا ڈرون حملے ناکام بنانے کا دعویٰ۔ اماراتی وزارت دفاع نے اپنے بیان میں کہا 48 گھنٹوں کے دوران دفاعی نظام نے شہریوں اور اہم تنصیبات کو نشانہ بنانے والے 6 ڈرون کو فضا میں ہی تباہ کر دیا۔ کوئی جانی یا مالی نقصان نہیں ہوا۔ 2 دن پہلے براکہ ایٹمی بجلی گھر پر داغے گئے 3 ڈرون میں سے 2 کو کامیابی سے ناکارہ بنایا گیا۔ تیسرا ڈرون پلانٹ کے بیرونی حصے میں نصب جنریٹر پر گرا تھا۔ تحقیقات سے ثابت ہو چکا ہے کہ ڈرون عراقی سرزمین سے آئے تھے۔ کوئٹہ میں وزیر اعظم کی زیر صدارت نیشنل ایکشن پلان کی صوبائی اپیکس کمیٹی کا اجلاس۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی شرکت۔ بلوچستان میں سیکیورٹی ترقیاتی منصوبوں کی پیش رفت پر بریفنگ۔ وزیر اعظم کی انسداد دہشت گردی اقدامات پر فیلڈ مارشل اور پاک افواج کو خراج تحسین۔ وزیر اعظم کی بلوچستان کی رکشان ڈویژن میں فرنٹیئر کورٹ تعینات کرنے کی ہدایت۔ کہا اس اقدام سے بلوچستان میں معدنیات کے تحفظ کے لیے ایک راہداری قائم ہوگی۔ محفوظ بلوچستان معدنیات منصوبوں پر کام کرنے والی کمپنیز کا اعتماد برقرار رکھنے کے لیے ناگزیر ہے۔ حکومت پاکستان بلوچستان کے نوجوانوں کو قومی دھارے میں مؤثر انداز میں شامل کرنے کے اقدامات کر رہی ہے۔ سیکیورٹی فورسز کا شمالی وزیرستان میں خوارج کے خلاف انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن۔ 24 گھنٹے کے دوران آپریشنز میں 22 خارجی مارے گئے۔ شیوا میں 17 مئی سے فورسز کا سرچ اینڈ کلیئرنس آپریشن جاری تھا۔ سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو مؤثر انداز میں نشانہ بنایا۔ ہلاک دہشت گرد متعدد کارروائیوں میں ملوث تھے۔ اسلحہ گولہ بارود برآمد۔ صدر وزیر اعظم اور وزیر داخلہ نے سیکیورٹی فورسز کی کامیاب کارروائی کو سراہا۔ ثنا یوسف قتل کیس میں ملزم عمر حیات کو سزائے موت سنا دی گئی۔ اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ ان سیشن عدالت نے مرکزی ملزم عمر حیات کو سزائے موت سناتے ہوئے 20 لاکھ روپے جرمانہ بھی عائد کیا۔ 3 مقدموں میں 10-10 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ ملزم عمر حیات نے ٹک ٹاکر ثنا یوسف کو دوستی نہ کرنے پر گھر میں گھس کر قتل کر دیا تھا۔ غمزدہ والدین نے قاتل کو سرعام پھانسی دینے کا مطالبہ کر دیا۔ والدہ نے کہا میرے سامنے پھول سی بچی کو گولیاں ماری گئیں، معافی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ثنا کے والد کا کہنا تھا قاتل کی سزا پر عمل درآمد بتائے گا کہ یہ انسانوں کا معاشرہ ہے۔ پنکی کو پیشی پر پروٹوکول دینے والا ایس ایس پی معطل۔ اے آر وائی نیوز نے معاملہ اٹھایا، سندھ حکومت کو ہوش آیا، انکوائری بٹھائی، ذمہ داروں کی ہوئی کھچائی، ایس ایس پی سٹی سید علی حسن کو معطل کر دیا۔ ذرائع کا کہنا ہے ایس ایس پی سٹی نے ایس ایچ او حنیف سیال کو پنکی کو عدالت میں فوری پیش کرنے کا حکم دیا تھا۔ کوکین کوئن انمول اور پنکی کو مزید 4 مقدمات میں جیل کمپلیکس پہنچا دیا گیا۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج جنوبی نے پولیس کی استدعا پر ملزمہ کو جیل میں قائم عدالت میں پیش کرنے کی اجازت دی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمہ کو سٹی کورٹ میں پیش کرنا سیکیورٹی رسک ہے۔ پولیس نے صحافیوں کو انمول اور پنکی کیس کی کوریج سے روک دیا۔ اہلکار نے بتایا کہ افسران کی سخت ہدایت ہے کوئی صحافی اندر داخل نہ ہو۔ پنکی کے منشیات استعمال کرنے والوں میں بڑے معتبر نام سامنے آئے۔
IG सिंध जावेद आलम मोडू का इंकशाफ, बताया मुलजिमा काफी अरसे से हमारे फोकस में थी, ज्यादातर लाहौर में रहती थी, इसलिए गिरफ्तारी में मसला हुआ। जो भी इस काम में मुलव्विस हैं उसे नहीं बख्शेंगे। मंशियात इस्तेमाल करने से बेचने वाले ज्यादा खतरनाक हैं। IG सिंध ने कहा पिंकी बदनामी के डर से खुद को नुकसान पहुंचा सकती है। मुलजिमा पिंकी को किसी से भी खतरा हो सकता है। मुलजिमा को कोई इजाफी सिक्योरिटी नहीं दी गई, SOPs पर अमल किया। अनमोल और पिंकी की पोश इलाकों में ऑनलाइन मनशियात के फरोख्त का नेटवर्क मारूफ ऑनलाइन शॉपिंग ब्रांड का नाम इस्तेमाल करता रहा। ब्रांड के बैग मनशियात फरोशी में गैर कानूनी तौर पर इस्तेमाल होते थे। राइडर्स पार्सल में मनशियात की मौजूदगी से लाइल्म होते थे। वीडियो में राइडर से कस्टमर को पार्सल वसूल करते देखा जा सकता है। पार्सल के अंदर पैकेट से आइस बरामद होते देखी जा सकती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तालीमी इदारों से मंशियात के खात्मे के केस में कोकेन डीलर पिंकी का तस्करा। जस्टिस राजा इनाम ने रिमार्क्स दिए, पहले दिन से कहा गया मंशियात राइडर और डिलीवरी बॉय के जरिए सप्लाई होती है। HEC हुकाम ने जवाब दिया, तालीमी इदारों में आने वाले हर राइडर और डिलीवरी बॉय की चेकिंग की जाती है। अदालत ने मीडिया पर मंशियात के खिलाफ आगाही मुहिम से मुतालिक पैमरा से रिपोर्ट तलब कर ली। HEC, पुलिस और जिले इंतजामिया से मंशियात के खात्मे की मॉनिटरिंग रिपोर्ट तलब। मंशियात की मॉनिटरिंग के लिए कमेटी में ANF और पुलिस को शामिल करने की हिदायत। दादो शुमार ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के महरूमी कार्ड से पर्दा उठा दिया। NFC अवार्ड से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग तक सूबाई हुकूमत को खरबों रुपए जारी किए गए। विफाक ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को 8,404 अरब रुपए दिए। सिर्फ 7वें NFC अवार्ड के तहत 5,802 अरब रुपए दिए गए। वजीर आला की अदायगियां रोकने वाली बात भी गलत निकली। रकम खर्च कहाँ हुई? हिसाब देने के बाद पर वजीर आला सुहेल आफरीदी धमकी आमेज बयानात पर उतरने लगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने बाकू के वर्ल्ड अर्बन फोरम में पंजाब पवेलियन का इफ्तिताह किया। मरियम नवाज ने मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा किया, मुंतज़मीन ने गुलदस्ता पेश किया और मरियम नवाज को ब्रीफिंग दी। अपनी छत अपना घर स्कीम समेत मुख्तलिफ प्रोग्राम से आगाह किया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, यहाँ का दौरा करके बहुत खुशी हुई। अपनी छत अपना घर स्कीम मेरे दिल के बहुत करीब है। मुसद्दिक मलिक, मरियम औरंगजेब और दीगर भी मरियम नवाज के हमरा थे। बानी PTI की तिब्बी मुआयने के लिए मेडिकल टीम अडियाला जेल पहुंच गई। मेडिकल टीम में डॉक्टर नदीम, डॉक्टर आरिफ और स्टाफ के अरकान शामिल। बानी PTI की आंखों से मुतालिक फॉलोअप चेकअप किया जाएगा। मुकम्मल तिब्बी मुआयने के बाद मेडिकल रिपोर्ट कमिश्नर इस्लामाबाद को पेश की जाएगी। रिपोर्ट की रोशनी में बानी के मजीद इलाज से मुतालिक हतमी फैसला किया जाएगा। पाकिस्तान नवाज शरीफ या आसिफ जरदारी की मिल्कियत नहीं, इस वक्त मुल्क पर एक कंसोर्शियम कंपनी की हुकूमत है। नौजवान निजाम की तब्दीली के लिए जिद्दोजहद करें। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का मुजफ्फराबाद में बनो काबिल एंट्री टेस्ट के शुरा से खिताब। कहा, बांग्लादेश में अवाम ने मिलकर भारत नवाज हसीना वाजिद को इक़्तिदार से निकाला। पाकिस्तान में भी मुत्तहिद होकर निजाम बदला जा सकता है। बनो काबिल प्रोग्राम गेम चेंजर साबित होगा। IT प्रोग्राम के एंट्री टेस्ट में तलबा और तालिबात और घरेलू खवातीन की भी शिरकत। 8 से 10 अरब में यूनिवर्सिटी रोड बनाकर बसें चलाई जा सकती थी, लेकिन ये सहूलत आइंदा आने वाली नस्ल के लिए दी जा रही है। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन का सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर को जवाब। कहा, रेड लाइन BRT में ताखीर की बहुत सी वजूहात हैं। विफाकी हुकूमत भी एक वजह है जिसकी MQM इत्तेहादी है। डॉलर रेट बढ़ने से तमाम तामीराती मंसूबों पर असर पड़ा। हमने सरकार के अरबों रुपए बचाए, ठेका खत्म किया और FWO से बात की। शाहराह भुट्टो मुकम्मल हो गया, 22 मई को इफ्तिताह किया जाएगा।
علیم خان نے لاہور سیالکوٹ موٹر وے 6 لین کرنے کی ہدایت کی. کیا وہ لاہور کے وفاقی وزیر ہیں؟ حیدرآباد سکھر موٹر وے کب بنے گی؟ میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں جہاں اپنی پراپرٹی ہے اس کو تحفظ دیتے ہیں. ہمارے شہر آ کر اس کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. تمہارے پورے شہر جتنا ٹیکس کراچی کی ایک مارکیٹ سے اکٹھا ہوتا ہے. تم لوگ آ کر ہمیں لیکچر دیتے ہو. فواد چودھری جب وفاقی وزیر تھے تو ان کے وزیر اعظم نے 162 ارب روپے کا وعدہ کیا. بتائیں وہ رقم کہاں ہے؟ IMF نے آئندہ بجٹ میں صوبوں سے مزید 400 ارب روپے آمدن بڑھانے کا مطالبہ کر دیا. وفاقی حکومت کی صوبوں سے اضافی آمدن پر مشاورت. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے صوبائی وزراء سے ورچوئل میٹنگ کی. ٹیکس اور نان ٹیکس آمدن بڑھانے کا مطالبہ کیا. مشاورتی اجلاس میں زرعی آمدن پر انکم ٹیکس، پراپرٹی ٹیکس اور ایکسائز ڈیوٹی بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا گیا. صوبوں کے لیے ٹیکس محصولات اور مالیاتی سرپلس کے اہداف پر بھی مشاورت کی گئی. مشاورت میں طے پایا کہ صوبائی معیشت کے تمام شعبوں کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے گا. FIA کی صدر میں جیولر شاپ پر چھاپے کی تحقیقات. چھاپا مارنے والے قائم مقام ڈپٹی ڈائریکٹر علی مردان شاہ کا ہیڈ کوارٹرز تبادلہ. ڈپٹی ڈائریکٹر کا لک آفٹر چارج کے حامل اسسٹنٹ ڈائریکٹر کو کلوز ٹو ہیڈ کوارٹرز احکامات. FIA نے مبینہ طور پر اسمگل شدہ چاندی کی برآمدگی کے لیے العمران جیولرز پر کارروائی کی تھی. اینٹی کرپشن سرکل کی ٹیم نے دکان کے مالک سمیت دیگر پر تشدد کیا تھا. سپروائزری افسر اسسٹنٹ ڈائریکٹر رباب قاضی کا صرف تبادلہ کر دیا گیا. کراچی میں CVO ہٹ اینڈ رن کیس کا مرکزی ملزم پکڑا نہ جا سکا. متوفی سلمان کے اہل خانہ صدمے سے نڈھال. بھائی نے بتایا سلمان 1 سال سے ڈرائیونگ کر رہا تھا. سلمان کی بیوہ اور بچے انصاف کے منتظر کئی دن گزرنے کے باوجود ملزم پولیس کے ہاتھ نہیں آیا. پولیس کے مطابق ملزم نعمان کا تعلق ڈیرہ مراد جمالی سے ہے. تیز رفتار گاڑی کی ٹکر سے سلمان جاں بحق 2 افراد زخمی ہوئے تھے. پسند کی شادی پر جیکب آباد کے گاؤں میں گھر جلانے کی تحقیقات. ڈپٹی کمشنر کا متاثرہ گاؤں کا دورہ. متاثرین میں ٹینٹ راشن تقسیم کیا. بتایا واقعے میں 120 خاندان متاثر ہوئے. جلائے گئے گھروں کی مرمت کے لیے حکومت کو رپورٹ بھیج دی. کیس کے مدعی نے مزید 3 ملزمان کے نام مقدمے میں شامل کرنے کے لیے عدالت سے رجوع کر لیا. سردار صدام، سردار احمد علی چنہ اور خدا دینو کل طلب. میرپور خاص میں اغوا کی گئی 3 لڑکیوں کو بازیاب کرا لیا گیا. پسند کی شادی کرنے پر مخالفین نے لڑکے کی 3 کزن کو اغوا کیا تھا. پولیس نے نامزد 6 ملزمان میں سے 2 کو دھر لیا. بچیوں کا میڈیکل کرانے کے بعد عدالت میں پیش کیا جائے گا. امریکی شہر سان ڈیاگو میں اسلامک سینٹر پر حملہ. سیکیورٹی گارڈ سمیت 3 افراد جاں بحق، 2 حملہ آور بھی مارے گئے. FBI حکام کے مطابق واقعے کے بعد 17 سے 19 سال کے 2 مشتبہ لڑکے مسجد کے قریب ایک گاڑی میں مردہ پائے گئے. سان ڈیاگو پولیس چیف نے ابتدائی تفتیش میں حملے کو نفرت پر مبنی جرم قرار دیا. بتایا 17 سالہ مشتبہ لڑکے کی والدہ نے بیان میں کہا حملے سے پہلے اس کی گاڑی، بیٹا اور کئی ہتھیار گھر سے غائب تھے. مسجد انتظامیہ کا کہنا ہے حملے میں جاں بحق سیکیورٹی گارڈ 8 بچوں کا باپ تھا جس نے اپنی جان کی قربانی دے کر سینکڑوں زندگیاں بچا لی. کا دورہ یورپ بھارت کے لیے جگ ہرسائی کا سبب بن گیا. اوسلو میں صحافیوں کے سوالات پر راہ فرار اختیار کی. خاتون صحافی نے پوسٹ کیا مودی سے یہ توقع نہیں تھی، انہوں نے میرے سوالات کا جواب نہیں دیا، مجھ پر دروازے بند کر دیے گئے. بھارتی وفد بھی سوالوں کے جواب کے بجائے یوگا اور صفر ایجاد کرنے کی کہانیاں سناتا رہا. صحافی نے پوچھ لیا بھارت پر اعتبار کیوں کرے. بھارتی سیکریٹری خارجہ کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا. آئیں بائیں شائیں پر صحافی نے واک آؤٹ کر دیا. ملک کے 79 اضلاع میں خصوصی انسداد پولیو مہم کا دوسرا روز. پہلے روز 56,83,000 بچوں کی ویکسینیشن کی گئی. 24 مئی تک 1,90,00,000 بچوں کی ویکسینیشن کا ہدف مقرر کیا گیا ہے. گلگت بلتستان، چترال اور گردونواح میں بارش. موسم خوشگوار.
دھروش کے علاقے کلدام نالہ میں اچانک سیلابی ریلا آنے سے پشاور چترال شاہراہ بند، دونوں اطراف درجنوں گاڑیاں پھنس گئی، مسافروں کو مشکلات، پہاڑی علاقوں میں مزید بارشوں لینڈ سلائڈنگ کا خدشہ، راولپنڈی، مری، اٹک، چکوال اور جہلم سمیت خطہ پوٹوہار میں بھی بادل برسیں گے۔ این ڈی ایم اے نے 26 مئی تک گرمی کی شدید لہر کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ سندھ، جنوبی پنجاب اور بلوچستان میں درجہ حرارت 42 ڈگری سے تجاوز کر جائے گا۔ اور ملک بھر کی مویشی منڈیوں میں قربانی کے جانوروں کی خریداری، راولپنڈی کی مویشی منڈی میں نایاب نسل کے بکرے توجہ کا مرکز بن گئے۔ شدید گرمی کے باعث لاہور کی مویشی منڈی دن کے اوقات میں روایتی گہما گہمی سے محروم، شہری رات میں خریداری کو ترجیح دینے لگے۔ پاکستان کی سلہٹ ٹیسٹ بچانے کی کوششیں، چوتھے روز کھیل کے اختتام تک 7 وکٹوں پر 316 رنز بنا لیے، جیت کے لیے مزید 121 رنز درکار۔ بنگلہ دیش کو تاریخی فتح کے لیے صرف 3 وکٹیں درکار۔ چوتھے روز پاکستان نے کھیل شروع کیا تو 41 رنز پر اوپنرز آؤٹ ہو گئے۔ بابر اعظم اور شان مسعود نے محتاط انداز میں کھیل آگے بڑھایا۔ بابر 47، شان مسعود 71 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے۔ سعود شکیل پھر ناکام ہوئے، 162 رنز پر آدھی ٹیم پویلین لوٹ گئی۔ سلمان آغا اور رضوان نے 134 رنز کی پارٹنرشپ بنائی۔ محمد رضوان 5ویں روز 75 رن سے اپنی اننگز آگے بڑھائیں گے۔ ساجد خان پہلی اننگز میں بلے بازی کے جوہر دکھا چکے اور رضوان بھی کریز پر موجود ہیں۔ پوری امید ہے بقیہ 120 رنز بنا کر میچ جیتیں گے۔ بیٹنگ کوچ اسد شفیق کی سلہٹ میں پریس کانفرنس، کہا رضوان اور ساجد کی شراکت ہمیں میچ جتوا سکتی ہے۔ سعود شکیل فارم میں نہیں ہے، انہیں سپورٹ کی ضرورت ہے۔ ٹیسٹ کرکٹ میں بلے بازوں کو لمبی اننگز کھیلنا ہوں گی۔ رضوان کی بیٹنگ سے زیادہ ایکٹنگ کے چرچے۔ سلہٹ ٹیسٹ میں محمد رضوان نے اب تک شاندار بیٹنگ کی ہے، لیکن میزبان ٹیم ان کی بیٹنگ سے زیادہ ایکٹنگ سے تنگ آ گئی۔ بنگلہ دیشی کھلاڑیوں نے طنزیہ وار کیے، بنگلہ دیشی وکٹ کیپر سے خوب نوک جھونک ہوئی۔ نٹن داس نے کہا کہ آپ ہر بال پر تنگ کرتے ہو، بہت زیادہ ایکٹنگ کرتے ہو۔ رضوان بولے ہم عزت کرتے ہیں، آپ بھی عزت کریں۔ بنگلہ دیشی کپتان شانتو نے بھی لقمہ دیا، کہا رضوان کی اوور ایکٹنگ پر پیسے کاٹیں گے۔